نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ والوں کی شان، اللہ کے پیاروں کی، صحابہ اکرام کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود انہیں اس کی شدید حاجت اور ضرورت ہو، لیکن اپنی ضرورت اور حاجت اس کو ترک کرتے ہوئے دوسرے کی ضرورت اور حاجت کو مقدم رکھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ آباد ہوا. یہ پہلے شہر نہیں تھا، اس وقت فوجی نقطۂ نظر سے، ڈیفنس کے نقطۂ نظر سے یہ جگہ بڑی اہم تھی، تو اس جہاں شہر آباد کیا گیا تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں بھیجا اور کوفہ والوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا انی قد آثرتکم بعبداللہ بن مسعود علی نفسی. اے کوفہ والو، عبداللہ بن مسعود کی مجھے بڑی ضرورت تھی. ایسا فقیہ اور عالم صحابہ میں بہت کم، تو ان کی مجھے مدینہ طیبہ میں بڑی ضرورت تھی، لیکن میں نے تمہاری ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے ان کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے. گزشتہ دنوں شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یہاں تشریف لائے، تو جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ علامہ یاسر نسیم میرا بیٹا ہے اور مجھے مرکز میں بڑی ضرورت ہے، ان کی بڑی ضرورت تھی، لیکن میں نے اے ہالینڈ والوں تمہاری ضرورت کو ترجیح دی اپنی ضرورت پر، اور ایسا ہیرا تمہارے حوالے کر دیا، ایسا گھڑا ہوا ہیرا تمہارے حوالے کر دیا جس کی مجھے خود اشد ضرورت تھی. تو ہالینڈ والے اور دی ہیگ والے خوش قسمت ہیں کہ جن کو ایسا ہیرا ملا ہے. اور جہاں پہ علامہ یاسر نسیم صاحب روزانہ تقریر کرتے ہوں، جمعہ پہ تقریر کرتے ہوں، ہر موقع پہ تقریر کرتے ہوں، وہاں کسی اور کی حاجت اور ضرورت نہیں، میرا خیال ہے گنجائش بھی نہیں رہتی ہے، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ یہ بلا لیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں
عمر کے اعتبار سے برخوردار ہیں لیکن علم و عمل کے اعتبار سے بہت بلند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. یہ جو محافل 13 روزہ ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہیں, آج یہ دوسری محفل ہے اور یہ سلسلہ 12 ربیع الاول شریف تک جاری رہے گا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ اور پھر اس کے ضمن میں 1-2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا, اور جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے اندر یہ گفتگو جو ہے وہ مکمل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا. میثاق ایسا عہد اور ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے. کوئی عہد کیا جائے, ایگریمنٹ ہو اور قسم کھائی جائے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے, اس کو عربی میں میثاق کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا, پختہ عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں. ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس ایک بڑی شان والا رسول آ جائے. مصدق لما معکم, وہ تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس, تمہاری رسالت, نبوت اور کتابوں کی تصدیق کرنے والا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پہ میرا بھاری ذمہ لے لیا. قالوا اقررنا, سارے انبیاء کرام نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ, میں بھی گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, پھر جو اس عہد سے پھر گیا اس کے بعد تو وہی بے حکم ہے, وہی فرما برداری سے نکلنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں, ابھی یہ دنیا کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, ابھی صرف روحیں تھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کیا. 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے, ان سب کی روحوں کو اکٹھا کیا, اور ان روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا, کسی کو کتاب دوں گا اور حکمت, نبوت, رسالت, پھر سب کے بعد میرا محبوب تشریف لائے گا. تو میرے محبوب کا زمانہ جو بھی پائے وہ میرے محبوب پر ایمان لائے, ان کی مدد کرے. اب دیکھیے, بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہر سال اتنے یہ میلاد کرتے ہیں, پہلے معراج القرآن میں وہاں ہوتا تھا اور اب
وہ مینار پاکستان میں ہوتا ہے، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلی محفل میلاد عالم ارواح میں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے محفل میلاد کی، کیونکہ محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، واضح نصیحت ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے نا محفل میلاد میں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کے فضائل و کمالات کو بیان کیا۔ تو گویا سب سے پہلی محفل میلاد یہ دنیا کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے عالم ارواح میں ہوئی، اور محفل بھی کیسی؟ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، عالم تصور میں وہ اس محفل کے اندر، اس مجلس، اس محفل میلاد میں جاتے ہیں، تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں، نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، کہ ہر سو رب سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ وہ کیسی محفل تھی رات جس محفل میں تھا، اور کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ وہ ایسی محفل تھی کہ جہاں میر محفل صدر مجلس خود رب ذوالجلال تھا، کہ رب ذوالجلال نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کرنے والا، اور شمع محفل یعنی مہمان خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس محفل کی، کہ حضور کے فضائل و کمالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ذرا غور کریں، عالم ارواح میں دو اجلاس ہوئے ہیں۔ اس دنیا کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اجلاس بلائے جس میں روحوں کو اکٹھا کیا گیا۔ ابھی یہ جسموں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تو صرف روحیں تھیں۔ ایک اجلاس یہ جس کا ابھی تذکرہ ہوا، اور ایک اجلاس اور ہوا، وہ کون سا تھا؟ اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، قیامت تک آنے والی ساری اولاد کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب روحوں نے کہا۔ آج کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ اس وقت سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رب ذوالجلال، تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، الست بربکم، قالوا بلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اب قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، آج سب نے اقرار کیا ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اور نہ کسی کا یہ ایکسکیوز قابل قبول ہوگا کہ ہمارے تو باپ دادا ہی کافر مشرک چلے آ رہے تھے تو ہم تو ان کو جو دیکھا وہ کیا نہیں، آج سب نے اقرار کیا۔ اب 2 اجلاس ہوئے۔ ایک اجلاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی ربوبیت کا اعتراف اور اقرار کروایا، اور ایک اجلاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک توحید کانفرنس تھی اور ایک میلاد کانفرنس تھی۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعتراف کروایا، اور ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ ایک توحید کانفرنس ہوئی اور ایک میلاد کانفرنس ہوئی، لیکن اب دیکھیں تھوڑا سا فرق تھا۔ توحید کانفرنس میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحیں، اس میں کوئی نبی ہونے کی قید نہیں تھی کہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا، ولی ہونے کی بھی قید نہیں کہ صرف ولی آ سکتے ہیں، مسلمان ہونے کی بھی قید نہیں تھی کہ وہ صرف مسلمان آ سکتے ہیں، کافر نہیں آ سکتے۔ سب تھے، جتنے کافر آج دنیا میں ہیں یا پہلے تھے یا قیامت تک آئیں گے، وہ فرعون، نمرود، شداد، یزید، مودی، سب کی روحیں اس وقت وہاں موجود تھیں کہ سارے اولاد آدم ہیں، چاہے مسلمان ہیں کافر ہیں۔ تو توحید کانفرنس میں تو کوئی قید نہیں، لیکن میلاد کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نہیں، صرف انبیاء کرام کی روحیں آئیں گی اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت اور شان کی خاطر، میری توحید کانفرنس ہے، سب کو اجازت ہے، سب آؤ، سب کو بلا لو۔ اور ایک اور چیز غور کریں، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے کوئی ایگریمنٹ ہو تو اتنی زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں ہے، بھائی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جاؤ اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور اگر کوئی ان پڑھ، جاہل، گنوار، بد کردار، فاسق و فاجر لوگ ہوں تو ان سے خطرہ ہوتا ہے بھئی یہ کہیں پھر نہ جائیں، یہاں عائد کر کے آگے جا کے پھر جائیں گے۔ تو تاکید زیادہ کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ جہاں خطرہ ہو کے پھر جائیں گے، اور جہاں لوگ سمجھدار اور پڑھے لکھے ہوں ان سے کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوتا پھرنے کا۔ تو پھر اصل میں تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کرایا تو سب تھے، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، سارے تھے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں تاکید کی جاتی، لیکن وہاں فرمایا الستُ بربکم قالوا بلی، سب نے کہا جی، پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، یا رب ذوالجلال تو ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ بھائی، اب قیامت کے دن پھر کوئی ایکسکیوز نہ کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا۔ جہاں پھرنے کا خدشہ تھا وہاں تو کوئی نہیں، لیکن انبیاء کرام سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کر کے وہ پھر جائیں گے۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام تاکید با نون تاکید سکیلا لگا کے خوب تاکید کی، اور پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر کوئی اس میں سے پھر گیا تو وہی بے حکم ہوگا، اطاعت سے نکلنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کی خاطر یہ ساری پابندیاں لگائیں، ورنہ انبیاء کرام سے کسی قسم کی عہد شکنی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے تو سب کو بلا لیا، لیکن میلاد کانفرنس میں
آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب کو نہیں آنے کی توفیق ملتی، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے وہی آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا. وہاں انبیاء کرام کی محفل اور مجلس، ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے محفل میلاد کی. اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اپنے نور کے فیض سے سب سے پہلے پیدا کیا. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق صنعانی، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد ہیں، شیخ الشیخ. امام بخاری امام مسلم کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کا پہلے انتقال ہو گیا تھا. ان کی حدیثیں، ان کی روایات ایک واسطہ سے، یعنی ان کے شاگردوں سے آگے پھر امام بخاری، امام مسلم اور باقی سیاستہ کے جو مصنفین ہیں ان کو ملی. اور امام احمد بن حنبل جو 4 فقہ کے اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے بھی وہ استاد ہیں. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث کے اندر ایسا استاد نہیں دیکھا امام عبد الرزاق جیسا. تو امام عبد الرزاق نے حدیث پاک کی کتاب لکھی جس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق. اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اخبرنی بأی شیء بدأ الخلق. یا رسول اللہ، یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کس چیز سے کی، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. ایک روایت میں اخبرنی ای شیء خلق قبل الاشیاء، کہ کون سی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے، تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک تمام اشیاء سے پہلے، سب چیزوں سے پہلے. حضور اس وقت کچھ نہیں تھا. وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ اِلَىٰ آخر الحدیث. بڑی طویل حدیث ہے. یا رسول اللہ، اس وقت کچھ نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس وقت نہ لوح و قلم تھے، نہ عرش و کرسی تھے، نہ جنت دوزخ تھے، کچھ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں بعد میں بنی ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، عارفوں کے بادشاہ حضرت سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کا یوں ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں
نور محمد روشن نور محمد روشن آدم جدنا ہویا اول و آخر دوئے پاس او ملک ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ نور محمد اس وقت بھی روشن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اس وقت بھی روشن تھا. اول و آخر دونوں پیسے کیسے؟ اول و آخر دونوں پیسے دونوں طرفیں کیسے کہ حضور کی نور پاک کی تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی، لیکن حضور کی تشریف آوری تمام انبیاء کرام کے بعد ہوئی. حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو اول و آخر دونوں پاسے اوہ مل کھلویا. اور فرماتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی تے نہ سورج چند تارے تاوی نور محمد والا دیتا سی چمکارے تے سب نور اسے دے نور اس دا نور حضور تے اس نو عرش اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو تور. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رشد ادھر ملاد النبی. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سب سے پہلے محفل میلاد بھی عالم ارواح میں خود رب ذوالجلال نے اس کا انعقاد فرمایا سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے. تو اسی رب ذوالجلال کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. دیکھیے محفل میلاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، بس یہ میں بات کر کے ختم کر دوں گا. محفل میلاد کا مقصد، محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے. حضور کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے عشق مصطفیٰ کی جلا بخشی جاتی ہے، اور حضور کی سیرت کو بیان کر کے، حضور کے کردار کو بیان کر کے حضور کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی صورت کو حضور کی صورت کے مطابق بنا لو اور اپنی سیرت کو حضور کی سیرت کے مطابق بنا لو. یہ مقصد ہے محفل میلاد کا کہ محفل میلاد کے اندر ہم حضور کے فضائل و کمالات کو سنیں تاکہ حضور کی محبت اور بڑھے، حضور کی صورت کو سنیں تاکہ اپنی صورت کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، حضور کی سیرت کو سنیں تاکہ اپنی سیرت کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمہ جہت کہ ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق حضور کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. بادشاہ وقت سے لے کر ایک عام آدمی تک، جرنیل سے لے کر ایک عام سپاہی تک، بزنس مین سے لے کر ایک مزدور تک،
ہر آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں رہنمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے میرے محبوب کی سیرت کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے کہ تم میرے محبوب کی سنت اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے. میں صرف ایک چیز اس میں سے بیان کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی بہت پسند تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی اور انکساری بہت پسند تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ بھی ساری مخلوقات سے بلند عطا فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری بھی سب سے زیادہ کی. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوا، اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بعد پھر پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر قربانی کی جاتی ہے، پھر حلق کروایا جاتا ہے سر کے بعد، اس کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے. تو حضور یہ افعال ادا کرنے کے بعد طواف زیارت آ کے کیا، تو طواف زیارت کرنے کے بعد سقایا پہ تشریف لائے. سقایا جہاں پہ حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے. آج بھی 2 شعبے ہیں، سقایا اور نظافہ. یہ جو صفائی کرنے والے ہیں جن کو یہ سعادت وہاں ملتی ہے وہ نظافہ میں ہے، اور جو پانی پلانے کی جن کو سعادت ملتی ہے وہ سقایا میں. تو اس وقت مکہ شریف میں یہ ایک بہت بڑا منصب تھا، حاجیوں کو پانی پلانا. جس طرح حجابہ تھا، بیت اللہ شریف کی چابی جس کے پاس ہوتی تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا منصب تھا. اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی ایک بہت بڑا منصب تھا، اور یہ منصب تھا حضرت عباس کے پاس، حضور کے چچا. وہ پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے. وہاں سے بیر زمزم سے، زمزم کے کنویں سے پانی نکال کے وہ حاجیوں کو پلاتے تھے. تو بڑا سا کوئی برتن ہوگا، اس میں انہوں نے پانی ڈالا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو پلا رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہوئے سقایا پہ آئے تو فرمایا چچا جان مجھے بھی پانی پلائیے. سب لوگ پی رہے تھے، حضور نے فرمایا مجھے بھی پلاؤ. تو حضرت عباس نے اپنے بیٹے فضل بن عباس سے کہا بیٹا جاؤ بھاگ کے جاؤ، تو گھر میں تمہاری ماں نے جو پانی رکھا ہوا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آؤ. تو حضور نے فرمایا نہیں چچا یہیں سے پلاؤ. یہاں سے سب پی رہے ہیں جس برتن سے، اور جس برتن جس پیالے کے اندر وہ ایک پیتا ہے پھر دوسرے کو اسی میں ڈال کے دیتے ہیں، پھر تیسرے کو اسی کے میں ڈال کے دیتے ہیں. آج دیکھیے آج کے دور میں یعنی وہ ایک پیالے سے اگر کوئی پی لیتا ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. خاص طور پر کورونا نے تو سارا ہی بیڑا گرک کر دیا ہے. ورنہ دیکھیں سؤر المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اور ہم نے اپنے بزرگوں کو اساتذہ کو دیکھا ہے کہ یہ جو ہوتا تھا نا کولر پانی کا، اگر کسی نے آدھا گلاس پانی پی کے آدھا وہاں رکھ دیا ہے تو قبلہ مفتی صاحب تشریف لاتے تو وہی آدھا گلاس پی لیتے، وہ پانی ضائع نہیں کرنا ہے. تو حضور نے فرمایا چچا جان یہیں سے پلاؤ. تو انہوں نے کہا حضور یہ لوگ اس میں برتن میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اس میں سے پانی پیتے ہیں، تو آپ کے لیے میں گھر سے منگواتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں یہیں سے، یہ جو سب پی رہے ہیں جہاں سے اور جس برتن میں سب پی رہے ہیں اسی سے حضور نے پانی پیا. اپنے لیے کوئی، اب دیکھیں کسی کو تھوڑا سا درجہ مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بلند سمجھنا شروع کر دیتا ہے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، حضور اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے نا اور کوئی اجنبی آ جاتا، ناواقف آ جاتا، تو اس کو پوچھنا پڑتا بھائی تم میں محمد کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس طرح حضور صحابہ کے ساتھ مل گل کر بیٹھتے تھے کہ اجنبی آدمی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ حضور کی عاجزی تھی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں چچا یہیں سے پلاؤ، وہیں سے پیا، نہیں ادھر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے جہاں سے سب پی رہے ہیں جس برتن میں پی رہے۔ پھر آپ آگے بیر زمزم پر، زمزم پہ حضرت عباس نے کچھ لوگ لگائے ہوئے ہوں گے پانی کھینچنے کے لیے، وہ رسی کے ساتھ اور ڈول کے ساتھ پانی وہاں سے نکال رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اے ملو تم کام کرتے رہو، اچھا کام کر رہے ہو۔ اور حضور نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی یہاں نیچے اتروں اور یہ رسی میں اپنے کندھے پہ رکھ کے اس کو کھینچوں اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں، لیکن ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے کیا تو پھر سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے کام میں مداخلت ہوگی، رکاوٹ پیدا ہوگی، اس لیے میں یہ نہیں کر رہا، ورنہ میری خواہش، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بھی یہ پانی کھینچوں جس طرح تم حاجیوں کی خدمت کر رہے ہو نا اللہ کے مہمانوں کی، میں بھی یہاں اتروں اور یہ رسی اپنے کندھے پہ رکھ کے میں بھی کھینچ کے پانی نکالوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک۔ اب یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ادب اور احترام کیا ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ جب حضور تشریف لاتے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تو حضور منع فرماتے بھئی اٹھنا نہیں ہے، تم نے بیٹھے رہنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ان کا ادب کرنا ان کے لیے خوش قسمتی تھی، خوش نصیبی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں تواضع کند ہوش مند کزی، جو ہوش مند عقل مند ہوتا ہے نا وہ تواضع کرتا ہے۔ تواضع کند ہوش مند کزی، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ کے اوپر پھل لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ نیچے کو جھکتی ہے، اور جس پہ کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے اوپر۔ تو جو اکڑ رہا ہو سمجھو کچھ بھی نہیں اس کے پاس، اور جو جھک رہا ہو سمجھو اس کے پاس کچھ ہے کہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جتنا زیادہ پھل ہوگا وہ شاخ جھکتی 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 اپنا سر زمین پہ رکھ دیتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ حضور نے عاجزی اور انکساری کا ہمیشہ مظاہرہ کیا۔ ایک سفر میں حضور تشریف لے گئے، ایک جگہ قیام کیا، تو صحابہ کرام نے آپس میں ڈیوٹیاں بانٹنی شروع کی، بھائی کھانا پکانا ہے، ایک نے کہا میں آٹا گوندوں گا، دوسرے نے کہا میں روٹیاں پکاؤں گا، ایک نے کہا میں جانور ذبح کروں گا، گوشت تیار کروں گا، دوسرے نے کہا میں سالن تیار کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ کام بھی ہم کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے تم کر لو گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تم سے اپنے آپ کو کچھ الگ شو کروں کہ میں تم سے کچھ الگ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے اس ڈیوٹی کو ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح تم اپنی اپنی ڈیوٹی لے رہے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کو پسند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے
اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے کہ شیطان نے تکبر کیا، مردود ہو گیا، 6 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی کہ جا تو مردود ہے، تو نے میری بارگاہ میں تکبر کیا ہے، میرے پیارے کا ادب نہیں کیا۔ تو عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔